اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلوات محمد و آل محمد پر بار دیگر بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد حضرات محترم، یہ ہمارے ایام تربیت ہیں۔ بچوں نے اپنے لحاظ سے تربیت کرنی ہے، بڑوں نے اپنے لحاظ سے تربیت کرنی ہے، اور ہم نے اس صفحے اعضاء کو رسہ کشی نہیں بنانا کہ وہ پڑھے گا تو ہم سنیں گے، وہ پڑھے گا تو ہم نہیں سنیں گے۔ نہیں، رسہ کشی نہیں بنانا، بلکہ ہم نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عقائد اگر ہمارے درست ہیں تو ہمارا عمل بھی درست ہے۔ عقائد اگر ہمارے درست ہیں تو عمل بھی ہمارا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے۔ عمل کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ نماز کے متعلق کیا ہے؟ عمل ہم اس پر کرتے ہیں تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وضو اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو عمل عقائد اگر ہمارے درست ہیں تو سب کچھ درست ہے۔ ہم اگر عقائد کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے جو میں کہوں وہ تم نے کرنا ہے، جو میں کہوں وہ تم نے کرنا ہے، اور جس سے میں روکوں اس سے تم نے رک جانا ہے۔ بس یہی تمہاری کامیابی ہے۔ عورت کو بھی یہی پیغام ہے، مرد کو بھی یہی پیغام ہے، بچے کو بھی یہی پیغام ہے کہ جس سے میں روکوں رک جاؤ، اور جس کو میں کہوں اس کو کیا ہے تم بجا لاؤ۔ مثال کے طور پر ہم نماز میں توجہ کریں، خصوصاً بچے توجہ کریں، الحمد پڑھتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد پڑھتے ہیں۔ ہم الحمد تو نہ پڑھیں، 100 مرتبہ اس کی جگہ پر یا اللہ پڑھیں۔ الحمد نہ پڑھیں، اس کی جگہ کیا کریں؟ ہم 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، اور رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ یا رسول اللہ پڑھیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بتائیے کہ 100 مرتبہ اللہ پڑھ کے ہماری نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ بولیے۔ بچے حیران ہو رہے ہیں، 100 مرتبہ ہم نے یا اللہ پڑھا،
اور پھر بھی نماز باطل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم الحمد پڑھو. ہم نے اپنی مرضی کی، ہم نے جو ہے وہ کہا نہیں یہ تمہاری نماز باطل ہے. لفظ اللہ کو نہ دیکھو، قانون کو دیکھو. جہاں تم قانون کو توڑو گے وہاں پہ تمہاری کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی. جب ہم نے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ 100 مرتبہ کہتے ہیں. ہمارا رکوع صحیح ہے یا باطل ہے؟ بولیے باطل ہے. کیا رسول کا نام لینے سے رکوع باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بات رسول کی نہیں ہے، بات قانون کی ہے کہ اللہ نے کہا کہ رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھو. اور ہم اب سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جا کر کہتے ہیں 100 مرتبہ. ایک مرتبہ حکم ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایک مرتبہ حکم ہے. لیکن ہم 100 مرتبہ کہتے ہیں سجدے میں سر ڈال کر یا علی یا علی یا علی یا علی. ہمارا سجدہ صحیح ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے. مانا پھر کیا ہوا کہ اللہ کو نہ دیکھو، قانون کو دیکھو. اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو گے صحیح ہے. رکوع میں اللہ کی بات مانو، اپنی بات نہ مانو. اور رکوع میں بھی سجدے میں بھی اپنی بات نہ، اللہ کی بات جو ہے مانو. تو عقیدہ اپنی طرف سے نہ بناؤ. اگر عقیدہ اپنی طرف سے بناؤ گے تو وہ باطل ہو جائے گا. نہیں، ہم اپنے اماموں کو علیہ السلام لکھتے ہیں. توجہ کریں، ہم اپنے اماموں کو کیا ہے؟ علیہ السلام لکھتے ہیں. علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ ان پر سلام ہو. کیا ہے؟ علیہ السلام، ان پر کیا ہے؟ سلام ہو. یہ معصوموں پر بھی بولا جاتا ہے اور غیر معصوموں پر بھی کیا ہے؟ بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے. ہوتا ہے نا کہ آپ کے بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے تو ہم پر 2 سلام واجب ہو گئے. ایک دفعہ ہم کہیں گے علیک السلام، اے سلام لانے والے تجھ پر بھی سلام ہو. اور جس نے بھیجا ہے علیہ السلام، اس پر بھی کیا ہے؟ سلام ہو. تو 2 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب ہم نے علیہ السلام جب دیکھا تو اماموں کے لیے خاص ہے، عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خاص نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے، ہم غیر معصوموں کو سلام کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں. ہم نبیوں کو سلام کرتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ. کرتے ہیں نا سلام. تو ہم یہ نہیں کہتے جب ہمارے ابو آتے ہیں السلام علیکم، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہماری امی سامنے آتی ہیں السلام علیکم. تو معلوم پھر کیا ہوا؟ یہ جو لفظ سلام ہے انسان کے ساتھ خاص ہے. کبھی ہم نے کسی حیوان کو بھی سلام کیا ہے؟ السلام علیکم کیا ہے ہم نے کسی حیوان کو سلام؟ اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ انسان کے ساتھ کیا ہے؟ سلام خاص ہے. معصوموں کو بھی یہ سلام کیا جا سکتا ہے اور غیر معصوموں کو بھی کیا ہے؟
سلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ صف ازا عقائد کو صحیح کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ صف ازا عقائد کو بگاڑنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ایک بہت شعلہ ور مقرر تھا، لیکن لوگوں کے عقائد بگاڑتا تھا۔ شعلہ ور مقرر تھا، لوگوں کے عقائد بگاڑتا تھا۔ رسول نے منع کیا، اے شخص لوگوں کے عقائد کو نہ بگاڑ۔ کہا یا رسول اللہ اس کی معافی مل سکتی ہے؟ کہا ہاں معافی مل سکتی ہے۔ کہا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جس کا تو نے عقیدہ بگاڑا ہے تو جا اور اس سے کہے معافی مانگ، تب کہیں خدا جا کر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ معاف کرے گا۔ ہم اپنی تقریر کا معیار قرآن کی آیت اور اہل بیت کا قول، نہ یہ کہ ہم کسی شاعر کے پیچھے لگ جائیں اور ہم اپنی تقریروں کے اندر شاعروں کے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر شاعر کا قول قرآن کے مطابق ہے تو لے لے، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو نہ لیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ تقریر کی نفسیات ہے کہ ایک تقریر 1 گھنٹہ سننے کے بعد دوسری تقریر سننے کے لیے ذہن تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے تو دوسرا پیریڈ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم آپ یہ تو نہیں کہتے جی ہم نے پہلا پیریڈ پڑھ لیا ہے ہم دوسرا جو ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ خواتین بھی تربیت پا رہی ہیں، یہاں پہ مرد بھی کیا ہے تربیت پا رہے ہیں۔ خواتین کی تربیت میں، آپ کی تربیت میں مولا ایک جملہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ہلاک کر دیا 2 لوگوں نے، مجھے ہلاک کر دیا کتنے لوگوں نے؟ 2 لوگوں نے۔ ایک اس نے ہلاک کیا جس نے میری ذات کو بڑھا دیا، اور ایک اس نے ہلاک کیا کہ جس نے میری ذات کو گھٹا دیا۔ میری ذات کو بڑھانے والا بھی میرے اوپر خنجر پھیرتا ہے، اور میری ذات کو اپنا جیسا سمجھنا بھی کیا ہے، میرے اوپر خنجر پھینکتا ہے۔ نہیں، جو عقائد ہیں اس میں آپ نے ابھی یوم غدیر منایا ہے نا، اس میں کیا کیا؟ بس صرف ہم نے لائٹیں لگا دیں، ہم نے اچھا تبرک تقسیم کر دیا، ہم نے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، یہ عید غدیر کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عقائد درست ہو رہے ہیں۔ کیسے عقائد درست ہو رہے ہیں؟ ابھی مولا کا تعارف نہیں ہو رہا ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ کچھ آگے چلے گئے تھے، ان کو کہا تم پیچھے آؤ، ایسا ہے یا نہیں؟ اور کچھ پیچھے رہ گئے تھے، کہا کہ ان کا انتظار کر لو۔ آگے جانے والوں کو کہا پیچھے آؤ، اور پیچھے رہ جانے والوں کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ ملو، پھر ہم تعارف کرائیں گے۔ من کنتو مولا ہو فہذا علی، یہ آگے جانے والے قوم تھے۔ آگے جانے والے کون سے؟ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ قوم تھے، بس وہ تھے جو کہ
نبی اور امام کے ہم ذہن نہیں تھے، امام اور رسول پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور وہ آگے آگے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن نہیں ملا رہے تھے، تبھی تو آگے آگے جا رہے ہیں نا۔ اور جو پیچھے جو ہے چل رہے تھے، جب وہ پیچھے چل رہے تھے تو اس کا معنی پھر کیا ہوا کہ وہ بھی ذہن نہیں ملا رہے۔ نہیں، عقائد کا درست ہونا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ مرد اور عورتیں یہ دونوں مل کر عقائد کو درست کریں گے، عورت اپنی جگہ پر اور مرد اپنی جگہ پر۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تربیت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ماں کے شکم سے ہو جاتا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ ماں کے شکم سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو ماں اللہ تعالیٰ اس کی گود آباد کر رہا ہے، چند چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ تکرار کروں گا تو اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کے شکم میں ہی یزید رہا، وہ یزید بن کر اس دنیا میں آیا، اور ماں کے شکم میں ہی امام رہے اور وہ اس دنیا میں امام بن کر آئے۔ اس میں کس کا کمال ہے؟ اس میں کس کا جو ہے وہ قصور ہے؟ یہ قصور ہوتا ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑی سی مٹی لیں، کیا لیں؟ مٹی لیں اور اس کو آدھا آدھا کریں۔ کر لیا؟ مٹی لی، زمین سے مٹی لی، آدھا آدھا کر لیا۔ آدھی مٹی کو نجس پانی سے تر کیا اور آدھی مٹی کو پاک پانی سے تر کیا۔ آدھی مٹی کو نجس پانی سے اور آدھی مٹی کو پاک پانی سے کیا۔ اب جو پاک پانی سے فرض کیجئے لوٹا بنا لیا، نجس پانی سے بھی لوٹا بن گیا، لیکن دونوں کے احکام جدا جدا ہو گئے۔ نجس پانی سے جو مٹی سے لوٹا بنا ہے اس کو آپ مسجد میں نہیں رکھ سکتے، اس لوٹے سے آپ پانی نہیں پی سکتے، اس لوٹے سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس لوٹے سے کپڑے کو پاک نہیں کر سکتے۔ یہ اثر کہاں سے ہوا؟ مٹی میں اثر آیا نجس پانی کا، اور جو پاک پانی سے گوندی گئی وہ لوٹا مسجد میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے پانی بھی پی سکتے ہیں اور اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے کپڑے بھی پاک کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے نا تو وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر اس کو حلال غذا کھلائی تو اس لوتھڑے میں حلال اثرات آئیں گے، اور اگر اس کو حرام غذا کھلائی تو اس لوتھڑے میں کیا آ جائیں گے؟ حرام اثرات آئیں گے۔ حلال غذا کھلا رہا ہے، نیک کمائی کر کے لا رہا ہے اور بیوی کو کھلا رہا ہے، نیک کمائی مزدوری کر کے لا رہا ہے اور زوجہ کو وہ کھلا رہا ہے، بڑا نیک کمائی کر کے لا رہا ہے، اس کے اثرات اچھے پڑیں گے۔ اور اگر یہ چوری کر کے لا رہا ہے اور چوری کے پیسے سے پھل خرید رہا ہے اور وہ پھر اپنی زوجہ کو کھلا رہا ہے تو بتائیے اس کے اثرات حرام والے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ بس احتیاط ہمیں اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو جائز عقیدہ ہے اس کا عمل بھی جائز ہے،
اور جو ناجائز عقیدہ ہے اس کا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہوگا، اور ناجائز بن کے جو ہے وہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ صلوات بھی دیجئے محمد وآل محمد پر۔ ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ سوال کی طرف بھی گنجائش رکھتی ہیں، اور مرد حضرات بھی یہاں پر جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ ہر مجلس کے اندر ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں مجلس کو تقسیم کیے ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ فضائل کا، ایک مسائل کا، اور ایک کیا ہے مسائل کا اور مسائل کا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد کا۔ تو مسائل کے حصے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو سوالات آتے ہیں۔ کل کے سوالات کہاں ہیں؟ منگوائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ آج جی فرمو بیٹے۔ نماز، ہاں نماز اہمیت رکھتی ہے یا ماتم؟ اس میں مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ پہلوان زیادہ ہے یا وہ پہلوان زیادہ ہے؟ جب مقابلہ ہوگا تبھی تو کہیں گے نا کہ یہ ہار گیا اور یہ جیت گیا۔ آپ نماز اور ماتم میں کیوں مقابلہ کرا رہے ہیں؟ ماتم ماتم ہے، نماز نماز ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو پیشانی پر سیاہی آ جاتی ہے نا، نہ بھی آئے، اور ماتم کرتے ہیں تو سینہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ بس جب روز محشر اٹھیں گے تو ہماری پیشانی سے بھی نور نکل رہا ہوگا اور ہمارے سینے سے بھی نور نکل رہا ہوگا۔ ماتمیوں کے سینے سے بھی نور نکل رہا ہوگا اور پیشانی سے بھی کیا ہے؟ نور نکل رہا ہوگا۔ کیوں؟ ہمیں آخرت میں نور کی ضرورت ہے۔ اگر عزاداری کے اندر ماتم نہ ہوتا تو عزاداری ہمیں نہ ملتی۔ ماتم کو سمجھیں، ماتم کو ٹکرائیں نہیں کہ ماتم جو ہے وہ اب میں تمہارے جواب دے رہا ہوں وہ بھاگ کر جا رہا ہے، اب کس نے اس کو بھگایا؟ یہ ایک تو بات ہے، کاظم صاحب نے اس کو بھگا دیا، اب آپ کی بیگم بھی آ گئی ہیں، ہوشیاری سے کام لیں۔ بچے نے سوال کیا اور کتنا اچھا سوال کیا، آپ نے اس کو بھگا دیا، جواب کیا سنے گا؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، بیٹھو ادھر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس نے بھیجا تھا آپ کو؟ پھر یہ دادے ابو ہیں تمہارے جن کو شعور ہی نہیں ہے؟ بچے نے اتنا اچھا سوال کیا کہ ماتم اور نماز میں کیا فرق ہے، تفصیل سے جواب دے، آپ نے اس کو اشارہ کر کے اٹھا دیا۔ یہ کیا؟ میں ایسی مجلسوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ آپ ایسا لگتا ہے کہ بس تربیت نہیں چاہتے، نہیں ایسے نہیں، غلط بات۔ آپ ادھر بیٹھے آ کے، چلیں دادے کے سائے سے ادھر بیٹھے، آپ ادھر بیٹھے، آپ ادھر بیٹھے۔ اگر کل کی مجلس سے ان کے نزدیک بیٹھے نا پھر میں نے مجلس نہیں پڑھی۔ کیا سوال کیا تھا؟ کھڑے ہو جائیں۔ ماتم اہم ہے، نماز اہم ہے، یہی سوال کیا تھا، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ تفصیلاً جواب دیں۔ تو میں نے جو جواب دیا وہ بتائیں۔
یہ کیا بات ہو؟ ہنس کر دکھا دیا۔ کیسی تربیت ہو رہی ہے آپ کی؟ آپ تو مستقبل کے امام بننے والے ہیں، آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو مدرسے بلا لیں گے، وہاں آپ کی ٹریننگ کریں گے، 4-5 سال کے بعد یہاں پہ آپ امام بن کے آئیں گے، سمجھیں؟ ٹھیک ہے، بیٹھو، شاباش۔ ماتم اگر نہ ہوتا تو کربلا نہ پہچانی جاتی۔ کربلا کی پہچان ماتم ہے۔ ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں، بس بھی مجلس تک محدود ہے۔ سڑکوں پہ ماتم کرنا اپنے مذہب کا تعارف کرانا ہے۔ ماتم کا معنی تو سمجھے نا، سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام ماتم نہیں ہے، معنی سمجھے۔ ہم سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، یہ بھی ماتم ہے، اور کوئی بلند ہاتھ کر کے سینے پر ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ماتم ہے۔ لیکن ماتم کا معنی تو سمجھے نا، ماتم کسے کہتے ہیں؟ جب ماتم کا معنی سمجھیں گے تو ماتم کرنے میں مزہ آئے گا۔ نہیں ہے کہ بس رسمی طور پہ یا حسین شاہ حسین، یا حسین شاہ حسین، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ چیزیں آپ کو کسی ذاکر سے نہیں ملیں گی، یہ چیزیں آپ کو کسی ان پڑھ مقرر سے نہیں ملیں گی، یہ چیزیں ملیں گی جس نے اپنی زندگی کو دین سیکھنے کے اندر کیا ہے لگایا ہے۔ نہیں، ماتم اتم سے ہے، ماتم کس سے ہے؟ اتم سے، الف تے میم، کیا بتایا؟ الف تے میم، بیٹھو بیٹھو۔ اتم، اتم کا مطلب ہوتا ہے احتجاج۔ کیا ہوتا ہے؟ اتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتجاج۔ ظلم کے خلاف جو احتجاج ہو اس کو ماتم کہتے ہیں۔ ماتم کو معنی آیا؟ ظلم کے خلاف جو ماتم ہو اس کو ہم ماتم کہتے ہیں۔ ظلم کیسا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، پیاسا ہے، پانی مانگا جا رہا ہے، تیر پھینکا جا رہا ہے، ہم ماتم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جناب علی ہم ماتم کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ابھی ابھی تو صبح اذان دی تھی، حضرت علی اکبر نے صبح اذان دی تھی نا، اذان میں اپنے عقائد کو ظاہر کیا تھا۔ 3 دن کا بھوکا تھا، 4 دن کا بھوکا تھا، 4 دن کا پیاسا تھا، کیوں سینے پہ برچھی ماری؟ ہم ماتم کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل جو عزاداری کا ہے، ارکان عزاداری ہیں، ہر عزاداری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ احتجاج ہوتا ہے۔ تو ہم احتجاج کرتے ہیں ظلم کے خلاف، مظلوم کی حمایت میں۔ یا حسین جو ہم کہتے ہیں، یا حسین مظلوم ہے، ان کی حمایت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں۔ یا حسین شاہ حسین تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ عورتیں بھی ماتم کرتی ہیں، یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے ماتم کرتی ہیں۔ لیکن حضرت زینب، پتہ ہے حضرت زینب کون تھی؟ یقینی بات ہے کہ حضرت زینب علی کی بیٹی تھیں، ایسا ہی ہے نا؟ اگر حضرت زینب احتجاج نہ کرتی تو کربلا قائم نہ ہوتی، کربلا کو کوئی نہ پہچانتا۔ کیسے احتجاج کیا انہوں نے؟ امام کے پاس ایک خط پہنچا، ولید کے پاس پہنچا، بہن نے پوچھا
بھیا یہ خط کیسا ہے، کس کا ہے؟ کہا یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے کہ بیعت لے لو۔ جب کہا بیعت لے لو تو مجھے ولید نے بلایا ہے، 2 شخصیتوں کو اپنے ساتھ لے گئے، ایک حضرت عباس کو لے گئے اور ایک حضرت علی اکبر کو لے گئے۔ کہا بھیا میں اکیلا نہیں آپ کو جانے دوں گی، یہ 2 نوجوان لے جائیں۔ حضرت عباس کو بھی لے گئے، علی اکبر کو بھی لے گئے۔ جب آیا ولید کا دربار تو بڑے بڑے گیٹ لکڑی کے، امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ باہر کھڑے رہو اور اندر جانے کی تمہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال باہر کھڑے رہے، البتہ یہ کہہ گئے کہ دیکھو جب میں آواز بلند کروں تو پھر اندر آ جانا، جب میں آواز بلند کروں تو اندر آ جانا۔ چلے گئے اندر، ولید سے خطاب کیا، بتا کیوں؟ کہا جی یزید نے کہا ہے کہ جی بیعت کریں۔ آپ نے بیعت کا انکار نہیں کیا، وہاں پہ میں نہیں کرتا، بلکہ کہا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی، دن کی روشنی میں تجھے ہم جواب دیں گے۔ وہاں بیٹھا ہوا تھا مروان نے کہا ولید کے سے اگر آج حسین نکل گئے تو یہ کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بس یہ جملہ سننا تھا تو مولا نے کہا اے مروان، اتنی زور سے کہا، حضرت عباس نے دروازے پر پیر مارا، دروازہ نیچے گرا، علی اکبر نے تلوار نکالی۔ امام نے فرمایا دیکھو یہ جہاد کی جگہ نہیں ہے، ہمارا جہاد کہیں اور ہوگا، وہاں کے لیے تم اپنے جو ہے وہ کر لو۔ تو کیا ہے مقصد یہ ہے کہ انسان جب واپس آئے تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ بھیا کیا ٹھہرا؟ کہا یزید بیعت چاہتا ہے۔ کہا بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عادل جیسا بھائی اور یزید جیسے فاسق کی بیعت کرے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ بتائیے کہ آمادہ کس نے کیا؟ عورت نے کیا نا، عورت کی شکل میں، زینب کی شکل میں یہ کیا۔ بہرحال جنگ ٹھہر گئی، مدینہ سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں، مدینہ سے رباب بھی نکلی، مدینہ سے ام لیلہ بھی نکلی، کسی عورت نے بھی کربلا پہنچنے تک اختلاف نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا ام لیلہ جاؤ تمہارا بیٹا جوان ہے تم چلی جاؤ، میرے جو ہے وہ تو بچے نے ابھی دنیا ہی نہیں، چونکہ امام کی سرپرستی میں سب کام کر رہے تھے، لہٰذا کربلا تک جو ہے وہ یہ قافلہ پہنچا ہے، عزت کے ساتھ پہنچا، تخریب کاری نہیں ہوئی۔ سوال آیا خواتین کی طرف سے کہ بتائیں نائب امام کون ہوتا ہے یا تقلید؟ کربلا میں بہت سے راز ہیں، ان رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ پتہ ہے ہم کیوں نعرے لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان شیطان آ جاتا ہے، کسی کو اونگ دے جاتا ہے، کسی کی فکر کو اڑا کے لے جاتا ہے، کوئی کہیں ہے، اور جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو یہ دور بھاگتا ہے، سرپٹ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیدار کے لیے جو ہے وہ نعرہ جو ہے وہ لگوایا ہے۔ اب سوال ہے، اگر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں تو میں بھی تو آپ سے سوال کر سکتا ہوں، آپ کے دادا سے بھی سوال کر سکتا ہوں۔ تو یہ آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، آپ کے دادا سے سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دادا جو ہے وہ جواب دے مجھے۔ جتنے بھی شہداء گئے ہیں نا میدان جہاد میں، ہر ایک امام کے پاس آتے ہیں، مولا اجازت ہے جنگ کرنے کی، مولا اجازت ہے میدان جہاد میں جانے کی۔ حضرت علی اکبر آئے، حضرت عباس آئے، حضرت قاسم آئے، اور محمد آئے، ہر ایک امام سے اجازت لے رہا ہے۔ اب سوال ہے، حضرت عباس آئے کہ مجھے اجازت دے دیجیے۔ اگر حضرت عباس، اب توجہ کے ساتھ، اگر حضرت عباس اپنی جوانی کے نشے میں، اپنی شجاعت کے نشے میں امام کے پاس نہ آتے اور پانی لینے کے لیے چلے جاتے، مجھے بتائیے وہ ہلاک ہوتے یا شہید ہوتے؟ ہلاک ہوتے۔ جو دادے کا جواب ہے وہی پوتے کا جواب ہوگا۔ یہ کیسے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، ایک آدمی، اسی کو آپ کہہ رہے ہیں ہلاک۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام کی اجازت کے بغیر جانے والا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت علی اکبر اجازت نہ ملتی اور گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے جاتے اور برچھی لگتی، بتائیے یہ ہلاک ہوتے یا شہید؟ ہلاک ہوتے۔ اب بتائیے کہ حضرت قاسم چلے جاتے اور جناب اجازت نہ ملتی، یہ ہلاک ہوتے یا شہید ہو جاتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت کس چیز میں ہے؟ شہادت ہے امام کے فرمان میں، امام کے حکم میں۔ لہذا جب ہم امام کی بات نہیں مانیں گے، دنیا میں بھی ہلاک ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا نائب امام کا تصور کہاں سے آیا؟ جب ہم 12ویں امام کو دیکھتے ہیں تو یہ 2 مرحلوں کے اندر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے غیبت صغریٰ کا اور ایک مرحلہ ہے غیبت کبریٰ کا۔ غیبت صغریٰ یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر امام اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام ادھر سے آ رہی ہے اور اس کمرے کے اندر ان کے نائبین بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل ان کو دے رہے ہیں اور نائبین جو ہے وہ ادھر دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ اور جب گئے آپ غیبت کبریٰ میں تو ایک اصول دے گئے، جس سے نائب بنا، جس سے مجتہد بنا، جس سے مرجع بنا۔ تینوں الفاظ کے معنی ایک ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اب میرا نائب وہ ہوگا جو اللہ کے حکم کو قرآن سے ثابت کرے گا،
جو اللہ کے حکم کو حدیث سے کیا ہے ثابت کرے گا وہ میرا نائب ہوگا۔ اس نائب کو کہتے ہیں مجتہد۔ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، مجتہد کی بیعت نہیں ہوتی ہے۔ جب مجتہد کی تقلید ہوتی ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں بغیر تقلید کے، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ نماز روزہ رکھ رہے ہیں بغیر تقلید کے، ہمارا روزہ نہیں ہوتا۔ مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ مرد پر جو ہے وہ جب 14 سال مکمل کر کے 15ویں سال میں ہوگا تو اس پر تقلید واجب ہو جائے گی۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ 13 سال، 1 سال رہ گیا ہے۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ 13 سال شروع ہو گئے۔ جب آپ 14 سال بیٹھے، جب 14 سال مکمل کر لیں گے چاند کے حساب سے تو 15ویں سال پہ آپ کی پہلے تقلید کریں گے، پھر جو ہے نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز فتوے کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہمیں فتویٰ ہی نہیں معلوم ہوگا تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ ہوگا۔ خیر یہ اور لڑکے کے لیے 9 سال مکمل کرے گی۔ جب 10ویں سال میں داخل ہوگی تو پہلے تقلید کرے گی۔ اب ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اب اگر 9 سال مکمل کرنے والی ہیں تو ان پر کیا ہو جاتا ہے، وہ واجب جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو نماز بھی واجب ہو جاتی ہے، تقلید پہلے واجب ہوتی ہے، بعد میں کیا ہے نماز واجب ہوتی ہے۔ تو یہ تقلید کی جو مخالفت کرتے ہیں یہ ضد کرتے ہیں۔ تقلید کی جو مخالفت کرتے ہیں، ہم نہیں تقلید کریں گے، نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ نہیں، میں نے آپ کی مثال دی تھی کہ اگر سر میں درد ہو جائے تو بس دوائی کھانی ہے نا۔ اگر آپ متعلقہ فرد سے دوائی نہیں لیں گے، ڈاکٹر سے دوائی نہیں لیں گے اور کھا کر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ خودکشی ہوگی۔ اور اگر MBBS سے آپ دوائی لیں گے اور کھا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ خودکشی میں شامل نہیں ہے۔ نہیں، ہم آئیں تقلید کی طرف آئیں، عورتیں بھی جو ہیں وہ تقلید کی طرف آئیں، مرد بھی تقلید کی طرف آئیں، بچے بھی تقلید کی طرف آئیں، اور یہ جو ہے وہ تقلید کا سلسلہ ہمارے اب تقلید کس کی کریں؟ بچوں نے سوال کرنا ہے، تقلید کس کی کریں؟ صلوات بھی دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا دو عالم گواہی دے دیں، دو عالم گواہی دے دیں کہ فلاں شخص مجتہد ہے تو اس کا اجتہاد کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ آپ کے علاقے میں پیش نماز ہے، عادل ہے، عادل گواہی دے دیں تو کیا ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن مشہور آج کل جو جا رہے ہیں وہ عراق میں بھی ہیں۔ عراق میں خدا سلامت رکھے سب سے بزرگ مجتہد آیت اللہ سیستانی ہیں، ان کی بھی کیا ہے تقلید ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ آیت اللہ رہبر ہیں، پوری دنیا کے اندر رہبری کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کی بھی کیا ہے تقلید ہو رہی ہے۔ ہم اسی طریقے سے آیت اللہ بشیر صاحب ہیں، ان کی بھی کیا ہے تقلید ہو رہی ہے۔ تو یہ تقلید ہم ان میں سے کسی ایک کی کیا ہے کر سکتے ہیں۔ جب ہم تقلید کریں، مثال کے طور پر ہم نے آیت اللہ رہبر کی تقلید کر لی تو باقاعدہ
ایک کتاب ہوتی ہے جس کو توضیح المسائل کہتے ہیں، ہم نے اپنے گھر بھی وہ رکھنی ہے۔ جو بھی مسئلہ پیش ہوگا ہم نے اس کتاب سے کیا ہے رجوع کرنا ہے اور اس پر کیا ہے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے سیستانی صاحب کی تقلید کی ہے تو ان کی بھی کیا ہے کتاب ہے توضیح المسائل، جو بھی مسئلہ پیش ہوگا ہم اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے دیکھیں گے۔ تو یہ تقلید جو ہے وہ واجب ہے، مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ عورت 10 سال کی ہے اس پر بھی، لڑکا 15 سال کا ہے تو اس پر بھی کیا ہے تقلید واجب ہو جاتی ہے۔ مصائب میں نے عرض کیا 3 قسم کے ہوتے ہیں، رونا، رلانا اور رونے کی شکل بنانا۔ اب جب میں عمامہ اتاروں گا تو مصائب شروع ہو جائیں گے، اس سے پہلے بتانا ہے کہ یہ مصائب جو ہم پڑھتے ہیں، مصائب آئے ہیں تو پڑھتے ہیں نا، مصائب رسمی نہیں ہے، مصائب آئے ہیں تو ہم مصائب جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جب محرم کا چاند ہوتا ہے نا تو بی بی صف اعظم میں آ جاتی ہے، اس وقت آ چکی ہیں۔ ابھی دیکھیں میں نے مصائب بھی نہیں شروع کیے، ابھی عمامہ بھی نہیں اتارا، آپ یہ نہیں رکتے آنسو۔ بہرحال ایک صحیفہ تھی، وہ مجالس کراتے کراتے بوڑھی ہو گئی، اور ہے ایسی مجالس کراتے کراتے ضعیف ہو گئی، اتنی ضعیف ہو گئی کہ اب عزاداری نہیں کر سکتی۔ عزاداری میں کیا ہے، جو آئے گا اس کو پانی پلائیں گے، جو آئے گا اس کو کھانا کھلائیں گے۔ بہرحال دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ محرم کا چاند نظر آنے والا ہے اور میرے پاس میرے اندر ہمت نہیں ہے، بس ابھی ہاتھ نیچے ہی ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہنے لگی عزاداروں کی خادمہ، عزاداروں کی خادمہ۔ کہا سنا ہے تیرے گھر عشرہ ہوتا ہے اور تو خدمت کرتی ہے، میں 10 دن تیری مہمان ہوں، جو تیرے آئے گا میں اس کو پانی بھی پیش کروں گی اور جو تیرے گھر آئے گا میں کھانا بھی پیش کروں گی۔ عزاداران حسین میری بہنوں اندر آپ رو رہی ہوں گی۔ بڑا کردار ہے عزاداری کو آگے بڑھانے کے لیے، عورتوں کا بھی کردار ہے، مردوں کا بھی کردار ہے۔ بس پہلی محرم سے آ رہی ہے، عزاداران آ رہی ہے، پانی بھی پلا رہی ہے، لیکن جب عاشورہ کا دن آیا ہے نا، جب عاشورہ کا دن آیا ہے تو پتہ ہے وہ بیوی بس علی اصغر کے مصائب پڑے ذاکرہ نے اور وہ اس سے ہاتھ مار کے رو رہی ہے۔ ذاکرہ علی اکبر کے مصائب پڑھ رہی ہے اور وہ صحباتے میں ہاتھ مار کے رو رہی ہے۔ جس کے مصائب پڑھتی جاتی ہے یہ روتی جاتی ہے۔ یہ ضعیفہ پوچھتی ہے میں نے آج تک تجھ سے پوچھا نہیں تو ہے کون؟ تو ایسے رو رہی ہے جیسے علی اصغر تیرا بیٹا تھا، علی اکبر تیرا بیٹا تھا، عباس تیرا بیٹا تھا، بس اپنا تعارف نہیں کرایا، روح پوش ہو گئی۔ کہا بی بی جس طرح دنیا میں تم آئی ہو اسی طریقے سے آخرت میں بھی میری شفاعت کرنا۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پڑھنے والوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اس کے بعد ماتم ہوگا، ماتم ہوگا اس کے بعد 1 منٹ کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ ماریں، خواتین بھی مرد بھی، 1 منٹ، یا حسین یا حسین۔